السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فقد انما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ من اجل ذالک ولا فقرہ پچھلی آیت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس آیت کے ساتھ بھی، یہ دونوں طرف بامعنی بن سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے اور وہ اس کے قصاص میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ملک میں فساد پھیلانے کا مجرم ہے اور اسے اس کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے تو اس کا قتل بھی قتل ناحق نہیں۔ لیکن ان صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے کسی بے قصور انسان کا قتل کر دیا، اس کا یہ فعل ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو تیگ کر دیا، اس لیے کہ اس نے قتل ناحق سے تمدن و معاشرت کی جڑ کاٹ دی۔ جان اور مال کا احترام ہی تو تمدن کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب آیت محاربہ آ رہی ہے جو اسلامی قوانین کے لحاظ سے بہت اہم آیت ہے۔ محاربہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی گروہ فتنہ و فساد مچا رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی اور قتل غارت کر رہا ہے، راہزنی اور ڈاکہ زنی کر رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں، جہاں اسلام کا پورا نظام قائم ہو۔ ورنہ اگر نظام ایسا ہو کہ جھوٹی گواہیاں دینے والے کھلے عام سودے کر رہے ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو، اور ایسے نظام کے تحت عرشی قوانین کا نفاذ کر دیا جائے تو پھر اس سے جو نتائج نکلیں گے ان سے شریعت الٹا بدنام ہوگی۔ لہذا ریاست میں حکومتی نظام اور مروجہ قوانین دونوں کا درست ہونا لازمی ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط و مستحکم کریں گے اور ایسی صورت میں مطلوبہ نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں کہ انہیں عبرت ناک طور پر قتل کیا جائے یا انہیں سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اسلامی ریاست کی عملداری کو چیلنج کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں فعلا یقتلوا استعمال نہیں ہوا بلکہ یقتلوا ہے کہ ان کے ٹکڑے کیے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔